کیسے عشق ہوا تم سے از اے کمپلیٹ ناول بائی نادیہ احمد۔ تڑپ رہی ہے ہر ایک تمنا، نہ تم سے ملتے نہ ایسا ہوتا۔ بجھی بجھی سی ہے دل کی دنیا، نہ تم سے ملتے نہ ایسا ہوتا۔ نہیں، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کے کہے لفظوں کی گونج اب بھی کانوں میں سنسنا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا۔ آخر میں وہ جو اس وقت سے ایک ہی جگہ پہ ساکت بیٹھی تھی تڑپ کے اٹھی، خود کو یقین دلاتے ہوئے بے ساختہ زبان لڑکھڑائی اور وہ بے دم سی واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ لیکن ایک وہی تو ہے جو میرے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ دل کو خوش فہمی سے نکلنے میں بس چند ہی پل لگے تھے۔ کتنی آسانی سے بیوقوف بن گئی میں۔ اس کی اصلیت جان کر بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ او مائی گاڈ، میں اتنی احمق، اتنی کم عقل کس طرح ہو سکتی ہوں؟ کتنی آسانی سے اس نے مجھ سے بدلہ لیا اور میں اس بار اس کا دل اپنے بال نوچنے کو چاہا۔ واقعی اس نے سب کچھ اپنی رضامندی سے ہی تو کیا تھا، کوئی جبر، کوئی دباؤ نہ تھا۔ بہت آرام سے وہ سب کچھ کرتی چلی گئی جو وہ اس سے کہتا رہا۔ اس کی ہر بات پہ آنکھ بند کر کے یقین کرتی رہی۔ پھر اب کس لیے اپنے کیے پہ پچھتا رہی تھی؟ یا پھر آج کے بعد زندگی میں پچھتاووں کے سوا باقی کچھ تھا ہی نہیں؟ کمرے میں اس وقت الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ الارم کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کان پڑی آواز کا سننا بھی مشکل تھا، لیکن یہ فقط اسی کا حوصلہ تھا جو اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا، ورنہ خیر سے اس کمرے میں بجتے الارم کی آواز سے تو پڑوسی تک جاگ جاتے تھے۔ اس مستقل مزاجی سے ہوتے شور و گل نے بالآخر اس کی نیند میں رخنا ڈالا اور اس نے کسل مندی سے اٹھتے ہوئے ایک ہاتھ سے آنکھیں ملیں، دوسرا ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور ایک ہی جست میں نرم گرم بستر سے باہر نکل آیا۔ وہ جتنی گہری نیند سوتا تھا، جاگنے کے بعد اتنی چستی اور بشاشت پہ سب ہی حیران ہوتے تھے، ورنہ تو بہت سے لوگ کتنی ہی دیر بستر میں دب کے انگڑائیاں لیتے رہتے ہیں۔ سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بے اختیار اس نے انگلیوں سے اپنے بال سنوارے اور اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں کل رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے بہت سے کاغذ اور کتابیں بے ترتیبی سے رکھی تھیں۔ میز پہ انہی کاغذات کے درمیان سفید کاغذوں کا ایک دستہ الگ رکھا تھا جو دوسرے کاغذات کی نسبت ترتیب میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کاغذات کو اٹھایا اور ایک ایک ورڈ پلٹنے لگا۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ ایک آسودہ اور اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ اس کی پچھلے ایک ہفتے کی محنت تھی۔ ہلکی سی سیٹی بجاتے ہوئے اس نے کاغذات اپنی روزمرہ کی فائل میں احتیاط سے رکھ دیے اور خود باتھ روم میں جا گھسا۔ جیسے ہی اس کا باتھ روم کا دروازہ بند ہوا، اس کے بیڈ روم کا دروازہ بنا آہٹ اور شور کے کھلا تھا۔ پہلے اس کا سر اندر آیا اور پھر اس تسلی کے ساتھ کہ کمرہ خالی ہے، وہ خود بھی اندر داخل ہوئی۔ بلی کی طرح دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کا رخ اسٹڈی ٹیبل کی طرف تھا، جہاں اب بھی بے ترتیبی نظر آ رہی تھی۔ ترتیب تو خیر اس پورے کمرے میں ہی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی کہ اسے ترتیب سے نفرت تھی، اسی لیے تو یہاں ہر وقت پھیلاوا ہی پھیلاوا رہتا تھا، ماں سوائے اس کے کمپیوٹر اور میوزک انسٹرومنٹس کے، جنہیں وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ اور اگر صفائی کے دوران غلطی سے ان کی جگہ بدل دی جاتی تو اچھا خاصا ہنگامہ مچ جاتا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کے میز کی حالت کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس پہ ہزار بار لعنت بھیجی اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذوں کا پلندہ میز پہ رکھ کے جلدی سے اس کی فائل کھول کر اس میں رکھا کاغذوں کا دستہ نکال لیا، جس پہ جلی حروف سے اس کا نام چھپا ہوا تھا اور جسے وہ کچھ دیر پہلے مسکراتے ہوئے اپنی محبوبہ کی طرح دیکھ رہا تھا۔ پن اوپنر میز پہ ہی تھا۔ اس نے پن اوپنر کی مدد سے ان کاغذات سے پن کو نہایت احتیاط سے الگ کر کے ٹائٹل کور کو اپنے ساتھ لائے کاغذوں کے دستے پہ لگا کر انہیں سٹیپل کر کے اس کی فائل میں بالکل اسی طرح واپس رکھ دیا جیسے وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اس تمام کارروائی کے بعد اس نے فائل میں رکھے اس کے پرنٹ شدہ کاغذات کا پلندہ اٹھایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔
کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس بات کی تسلی کی تھی کہ اسے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ اب اس کا مشن پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ چچی جلدی سے ناشتہ لے آئیں، آج ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ لاؤنج میں لگے گھڑیال نے 7:30 بجائے اور ارحم اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا فائل اور گاڑی کی چابی تھامے ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ مسکرا کر سلام کرتے ہوئے اس نے ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے ہی عبیر اور شاہان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عطیہ بیگم بیٹے اور بھتیجی کو ناشتہ دے کر اب اسی کی منتظر تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر سر ہلا کر مسکراتے ہوئے کچن کی جانب چل دیں۔ صبح کے ناشتے کی ذمہ داری ان کی تھی، جبکہ دوپہر کا انتظام صفیہ بیگم کے ذمہ تھا۔ البتہ رات میں ان دونوں کے ساتھ دونوں لڑکیاں بھی مل کر مدد کرتی تھیں۔ یہ زالے نہیں آئی ابھی تک، ہر روز اس کی وجہ سے دیر ہوتی ہے، ابھی ناشتے میں 10 گھنٹے لگائے گی۔ جاؤ عبیر اسے بلا کر لاؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ میز پر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور صبح کے اخبار پہ نظر ڈالتے ہوئے بہن کو اسے بلانے کا حکم دیا۔ وہ اٹھنے کے بجائے سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ زالے تو آج اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی یونیورسٹی، کہہ رہی تھی جلدی پہنچنا ہے، اسے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ چچی نے اس کی پلیٹ اور چائے کا مگ میز پہ رکھتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ ہاں لیکن اسائنمنٹ تو ہم دونوں کو ہی جمع کروانی تھی۔ اخبار لپیٹ کر میز پر واپس رکھتے ہوئے اس نے حیرت سے پہلے اپنی کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھا اور پھر جیسے تصدیق کے لیے دیوار گیر گھڑی کی طرف نگاہ کی۔ اس کے انداز میں بے یقینی تھی، کیونکہ وہ ہرگز سحر خیز نہ تھی اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ اس کی وجہ سے سب لیٹ ہوتے تھے۔ اچھا ہے نا آج ہم ٹائم پہ کالج پہنچیں گے، ورنہ تو روز آپا کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ شاہان کی بات پہ مسکراہٹ دباتے عطیہ نے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں۔ گھر میں 3 گاڑیاں تھیں، ایک بڑے ابا یعنی یاور علی خان صاحب کے استعمال میں تھی۔ اسی گاڑی کو گھر کی خواتین بھی استعمال کر لیا کرتی تھیں۔ دوسری گاڑی دونوں بیٹوں عبدالرحمن اور عبدالرحیم کے زیر استعمال تھی۔ چونکہ دفتر ایک تھا لہٰذا استعمال بھی ایک ہی تھا۔ تیسری گاڑی بچوں کے لیے تھی، جسے زیادہ تر ارحم ہی ڈرائیو کرتا تھا۔ شاہان کو کالج، عبیر کو اسکول وہی چھوڑتا تھا، جس کے بعد وہ اور زالے یونیورسٹی چلے جاتے۔ وہ تو پتہ نہیں بس کچھ کھائے پیے بغیر ہی بھاگم بھاگ نکل گئی ہے، چچی نے نہ سمجھنے والے انداز میں جواب دیا اور خالی برتن سمیٹنے لگی۔ ابھی انہیں گھر کے باقی لوگوں کے لیے بھی ناشتہ تیار کرنا تھا۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں بس آ رہا ہوں۔ ارحم کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ اس گتھی کو سلجھانے سے قاصر تھا کہ زالے اتنی جلدی کیوں اور کس سہیلی کے ساتھ یونیورسٹی گئی ہے۔ اسی الجھن میں ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پاس رکھی چابی شاہان کی طرف اچھالی، جسے کیچ کر کے اس نے عبیر کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اپنے بیگ تھامے پوسٹ کی طرف چلے گئے۔ ارحم نے ناشتے کی پلیٹ ہاتھ سے پرے کی اور لب بھینجتا میز سے اپنی فائل اٹھا کر ان دونوں کے پیچھے ہی چل دیا۔ اس کی بھوک ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ یاور علی خان صاحب نے دونوں بیٹوں کی تربیت اس نہج پر کی کہ دونوں کے درمیان محبت اور خلوص شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برسوں سے نہ صرف کاروبار مشترکہ تھا، بلکہ گھر میں بھی دونوں خاندان نہایت اتفاق سے رہتے تھے، ایک دوسرے پہ انحصار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ گھر میں قائم امن اور سکون کی فضا کی پورے خاندان میں مثال دی جاتی تھی۔ البتہ ارحم اور زالے اس پیمانے پہ پورے اترنے سے بری طرح قاصر تھے۔ وہ دونوں ہم عمر ہی نہیں ہم مزاج بھی تھے، یعنی ضد اور غصہ دونوں میں برابر کا تھا۔ اس پہ ستم شروع سے ایک ہی اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں پڑھتے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں میں کبھی نہیں بنی تھی۔ ارحم پڑھائی میں زالے سے بہتر تھا، بچپن سے اسے زالے کے مقابلے میں زیادہ سراہا جاتا اور یہیں سے مقابلے کی ایک فضا بن گئی جو اگر مثبت انداز میں لی جاتی تو اس کا فائدہ ہوتا، لیکن ارحم کی تعریفیں سن سن کر زالے کو ارحم سے خواہ کی چڑ ہو گئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں جب بھی ایک ساتھ موجود ہوتے ان کے درمیان جھگڑا نہ ہونا غیر معمولی لگتا۔ گھر میں سب لوگ ان دونوں کی روز روز کی نوک جھونک کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اب کوئی سرے سے پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ جس دن ان میں جنگ و جدل نہ ہو سب کو پریشانی لاحق ہو جاتی۔ ان سب باتوں کے باوجود عبدالرحمن اور عبدالرحیم کے خاندان کے درمیان سے
سوئی گزارنا بھی ناممکن تھا۔ ان دونوں کے برعکس شاہان اور عبیر میں عمر کا فرق تھا، لیکن دوستی بہت تھی۔ عبیر سب سے چھوٹی تھی، لہٰذا اب بھی گھر کا مشترکہ بچہ تصور کی جاتی، جس کا نہ صرف بڑے بلکہ وہ تینوں بھی مشترکہ خیال رکھتے تھے۔ یاور علی خان کی ہر بات ان سب کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ گھر کا ہر فرد ان کے اصول اور روایات کا احترام کرتا تھا، تو اس کی وجہ ان کی سب سے محبت اور ہر ایک کو دی گئی عزت تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر زالے نے سب سے پہلے وہ کام کیا جس کے لیے وہ آج اتنی صبح خوار ہونے یونیورسٹی آئی تھی، یعنی اسائنمنٹ جمع کروانا، اور اب پرسکون سے انداز میں دوستوں کے درمیان کھڑی اپنا آج کا کارنامہ ان سب کے گوش گزار کر رہی تھی۔ ارحم کے اسائنمنٹ فائل پہ اپنے نام کا لیبل لگا کر اس نے صبح آتے ہی پروفیسر وجیہہ کو دے دی تھی، اور ان سے اپنی ذمہ داری اور قابلیت پہ ڈھیروں داد بھی وصول کر چکی تھی۔ اب تک تو اسے پتہ چل چکا ہوگا نا؟ سیما نے سوال کیا۔ صبح زالے اسی کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی۔ پتہ چل جاتا تو اس کی کال آ جاتی۔ ابھی تک رابطہ نہ کرنے کا مطلب ہے اس نے اپنی فائل چیک نہیں کی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ارحم سے بخوبی واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ارحم کبھی اپنے لکھے کو دوبارہ چیک نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسے مکمل کرنے میں اتنا وقت اور توانائی لگا دیتا ہے، اسے کامل بنانے میں اتنی تحقیق کرتا ہے کہ تکمیل کے بعد کسی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ کبھی اسائنمنٹ والا صفحہ پلٹ کر نہیں دیکھے گا، بلکہ جوں کی توں فائل پروفیسر وجیہہ کو دے دے گا۔ یار، ویسے تم نے اس بیچارے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مہنور کو بہرحال اس کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کا بھی ہم جماعت تھا اور اکثر پڑھائی کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ زالے کی دوست ہونے کے باوجود مہنور کی ہمدردیاں ارحم کے ساتھ تھیں، اور وہ اس کا اظہار کیے بغیر رہ نہیں پائی۔ عدلے کا بدلہ مائی ڈیئر، اس نے جو میرے ساتھ کیا میں نے وہی اس کے ساتھ کر دیا۔ اس کی وجہ سے میرا کتنا ٹائم ضائع ہوا۔ اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر بھی زالے، تمہارے پاس کافی وقت تھا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے۔ تم چاہتی تو تسلی سے اپنا کام مکمل کر سکتی تھی۔ پچھلے ہفتے وہ یونیورسٹی اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی، اور اسی دوران پروفیسر وجیہہ نے ان کے فائنل سیمسٹر کی اسائنمنٹ جمع کرانے کا اعلان کر دیا تھا۔ زالے چونکہ ارحم کے ہی نوٹ سے کام چلا رہی تھی، تو اس دوران اسے کسی ہم جماعت سے رابطے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ارحم نے اسے موضوع ہی غلط بتایا، اور زالے اسی موضوع پہ گھر بیٹھی کام کرتی رہی۔ وہ تو فقط 2 دن پہلے یونیورسٹی آنے کے بعد اسے حقیقت کا علم ہوا، لیکن پھر ارحم سے بدلہ کیسے لیتی؟ ایک تو غصہ، دوسرا بیماری میں بیٹھ کر کی گئی محنت کے ضائع ہونے کا افسوس۔ شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ بس یہی سوچا کہ اب تو ارحم کی ہی فائل چرا کے اپنے نام سے جمع کروائے گی۔ بٹ یو ڈونٹ وری، ارحم کو بلینک پیپر تھوڑی جمع کروانے دوں گی۔ اس نے اسائنمنٹ مکمل کی ہے، لیکن انٹرنیٹ سے کاپی کر کے۔ شرارت سے مہنور کو دیکھتے ہوئے اس نے بائیں آنکھ دبائی۔ کتنی بری بات ہے زالے یار، ایسے تو اسے 0 ملے گا، اس پہ کاپی کا چارج الگ لگے گا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بڑی فکر ہو رہی ہے ارحم کی مہنور، ویسے ارحم کو بھی تمہاری کافی فکر رہتی ہے، اس نے شوخ انداز میں کہہ کر مہنور کے سرخ گالوں کو دیکھا، جو اکثر ارحم کے ذکر پہ یوں ہی سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے جھیمپ سی گئی۔ کچھ نہیں۔ سیما کو آنکھ سے اشارہ کرتی وہ اس کے ساتھ دھیمے سروں میں گنگناتی کلاس کی طرف چل دی۔ پیچھے مہنور اب تک الجھی ہوئی کھڑی تھی۔ بہرحال وہ زالے کی دوست تھی، اور ارحم سے ہمدردی ہونے کے باوجود اسے سچ بتا کر ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ نہیں بن سکتی تھی۔ اسی لیے کندھے اچکاتے ان دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کر وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں اندر آ جاؤں؟ اس کے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر وہ بے تکلفی سے اندر داخل ہوئی اور دوستانہ انداز میں سوال کیا۔ ارحم اسٹڈی ٹیبل پہ جھکا اپنی ڈائری لکھنے میں مصروف تھا۔ تم اندر آ چکی ہو، اسے اندر دیکھ کر جتاتے انداز میں جواب دے کر جھٹ پٹ ڈائری بند کر کے اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں رکھ کر اسے مکفل کیا اور چابی جیب میں رکھ لی۔ اب بس بھی کرو ارحم، اب تو مجھے پتہ چل چکا ہے، اب تو مجھ سے چھپانا بند کرو۔
زالے مسکراتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ ہم جماعت ہونے کے باوجود ان کی یونیورسٹی میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ زالے کا اپنا گروپ تھا اور ارحم کے اپنے دوست۔ گھر واپسی کے وقت بھی ان کے درمیان آج کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن زالے کے اندر خود بدھ مچی ہوئی تھی کہ کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے، اور اسی بات کی تصدیق اور ٹو لینے وہ ارحم کے کمرے میں آئی تھی۔ ویسے تو وہ ارحم کے کمرے کے اکثر ہی چکر لگاتی رہتی تھی، لیکن صرف اس وقت جب وہ وہاں موجود نہیں ہوتا تھا۔ ارحم بخوبی جانتا تھا کہ زالے گاہے بگاہے اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے، اسی لیے وہ چیزیں جنہیں زالے سے چھپانا مقصود ہوتا انہیں ہمیشہ تالے میں ہی رکھتا، جیسے اس کی ڈائری جسے وہ باقاعدگی سے لکھنے کا عادی تھا اور جس کی ٹو میں زالے اکثر رہتی تھی، لیکن ارحم کی احتیاط کے سبب آج تک وہ اس کے ہاتھ نہ لگ سکی تھی۔ کوئی کام تھا کیا؟ ارحم نے اس کے ذو معنی جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ آج مہنور تمہاری کافی فیور کر رہی تھی، میں نے یوں ہی شرارت میں تمہارا نام کیا لے لیا، وہ تو ہاتھی گھوڑے لے کے چڑھ دوڑی مجھ پہ۔ تمہارا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے ان دنوں۔ ویسے قصور اس کا بھی نہیں، اب تم ہو ہی اتنے ہینڈسم اور سمارٹ۔ ایک مہنور کیا یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں تم پہ دل و جان سے فدا ہیں۔ مہنور زالے کی اچھی دوست تھی اور کچھ عرصے سے مستقل ارحم سے پڑھائی میں مدد لے رہی تھی۔ ارحم بھی بالخصوص وقت نکال کر اس کی مدد کرتا تھا۔ یہ مہنور کا رویہ تھا کہ جب سے اس کی ارحم سے بے تکلفی بڑھی تھی، وہ زالے کے سامنے کھل کر اس کی حمایت میں بولنے لگی تھی، تو دوسری طرف ارحم کا اسے اتنی اہمیت دینا زالے کو یقین دلا چکا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ارحم کو اکثر مہنور کا نام لے کے چھیڑتی، جس پہ ارحم کبھی مسکرا کر تو کبھی خاموش رہ کر اس کے شک کو یقین میں بدل رہا تھا۔ آج دیکھا ہی نہیں، سورج نکلا کس طرف سے تھا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا زالے؟ تم اور میری تعریف میں اتنا وقت ضائع کرو، بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ کرسی کی پشت سے کمر ٹکائے آرام دہ انداز میں بیٹھ کر اس نے زالے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ مہنور کے تذکرے کو قصدن نظر انداز کر دیا۔ تم ایسا کرنا، رات کے کھانے کے بعد بڑے ابا سے چورن لے کے کھا لینا، ہاضمے کا بہترین حل ہے وہ شرارت سے ہنسی۔ بک بک ختم کرو اور بتاؤ یہاں کس لیے آئی ہو۔ ارحم اس سسپینس سے بیزاری محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ تم سے یہ پوچھنا تھا کہ تم نے اسائنمنٹ جمع کروا دی اپنی؟ بلاخر اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں کروا تو دی تھی، جواب فی الفور دیا۔ گڈ۔ تسلی پاتے ہی وہ مزید کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف پلٹی۔ سنو، تم صبح کس فرینڈ کے ساتھ یونیورسٹی گئی تھی؟ ارحم نے بے ساختہ سوال کیا۔ سیما کے ساتھ۔ ہمیں صبح فرسٹ ٹائم میں اسائنمنٹ جمع کرانی تھی۔ زالے نے واپس مڑ کر ارحم کو دیکھ کر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اسے حیرت تھی یہ سوال ارحم نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ اس کے یا عبیر کے کسی دوست کے ساتھ جانے پہ سب سے زیادہ معترض ارحم ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ تو مجھے بھی کرانا تھا، تو کیا ضرورت تھی سیما کو زحمت دینے کی؟ ہر روز میرے ساتھ جاتی ہو، آج کیا مسئلہ تھا؟ 10 منٹ رک جاتی تو کون سی قیامت آ جاتی؟ اس کے لہجے میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ اف، اب کیا میں اپنی دوست کے ساتھ یونیورسٹی بھی نہیں جا سکتی؟ روز تمہارے ساتھ جاتی ہوں نا، آج اس کے ساتھ چلی گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور ویسے بھی تم چوکیدار نہیں ہو میرے۔ اس نے تیز لہجے میں اپنا دفاع کیا۔ یہ تم بڑے ابا سے کہنا، انہوں نے ہی میری ڈیوٹی لگائی ہے تم سب لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی، وہ خود ہی لیں گے تمہاری کلاس۔ پرسکون اور مطمئن انداز میں کہتا ہوا وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑے ابا کی دھمکی بہرحال جاں گسل ثابت ہوئی تھی۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، بڑے ابا کا چمچا۔ پیر پٹکتے منہ بسورتے وہ کمرے سے نکل گئی تو ارحم نے اپنی مسکراہٹ بحال کی۔ اس کا بڑے ابا کو شکایت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے میں بس بچے اور خواتین ہی شامل ہوتی تھیں، لہٰذا اکثر دال سبزی پکتی، البتہ رات میں بھرپور اہتمام ہوتا جب گھر کے مرد بھی دسترخوان پہ موجود ہوتے۔ آج بھی صفیہ بیگم نے بڑے اہتمام سے ٹنڈے پکائے تھے، ساتھ میں دیسی گندم کی گرما گرم روٹیاں اور رائتا سلاد۔ ٹنڈے؟ سالن کے باؤل میں سبزی دیکھ کر سب سے پہلے زالے نے شور مچایا۔ ہاں، ارحم کی فرمائش پہ پکائے ہیں، اسے بہت پسند ہے میرے ہاتھ کی پکی سبزی۔ صفیہ بیگم نے محبت سے بیٹے کی طرف دیکھتے اس کے چہرے کی ناگواریت کو درگزر کیا۔ یہ ان کا پرانا حربہ تھا، جب بھی کوئی ایسی ڈش پکاتی جس پہ کوئی معترض ہوتا جٹ ارحم کا نام لے دیتی۔
وہ بھی خاموشی سے سر جھکا دیتا۔ کبھی یہ نہیں کہا اماں جانی میں ہی ملا تھا بکرا بنانے کو؟ دال یا پھر ٹنڈے؟ وہ زیرلب بڑبڑائی اور دل ہی دل میں ارحم کو 1000 کوسنے دیے۔ اسے یقین تھا وہ یہ ساری حرکتیں گھر والوں کی نگاہوں میں معتبر بننے کے لیے کرتا تھا، ورنہ ٹنڈے کون پسند کرتا ہے بھلا؟ تائی امی کچھ اور بھی پکا لیتی اس کے ساتھ۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہم میں سے کوئی نہیں کھاتا یہ ٹنڈے۔ اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا، اس پہ بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی۔ آج تو ویسے بھی ٹینشن میں صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں، اب کیا معلوم تھا کہ لنچ میں سامنا ٹنڈوں سے ہو جائے گا۔ اپنی بات کرو، ہم تو سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ شایان نے باؤل سے سبزی نکالتے جواب دیا، مبادا زالے کے چکر میں اسے بھی ماں کی ڈانٹ سننی نہ پڑ جائے۔ ہاں مجھے نہیں پسند اور میں ہرگز یہ ٹنڈے نہیں کھانے والی۔ ان کا تو نام ہی اتنا عجیب سا ہے، پتہ نہیں ذائقہ کیسا ہوگا، وہ جارحانہ انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تائی امی نے منہ بناتے دیورانی کو دیکھا، آسمان سے منو سلوا اترے گا بیگم صاحبہ کے لیے۔ چھوڑے بھابھی، اس کا تو روز کا ڈرامہ ہے، آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ عطیہ بیگم نے جٹھانی کی تسلی کراتے بیٹی کو طنزیہ انداز میں کہا اور اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ یہاں کسی کو میری بالکل پرواہ نہیں ہے، اس سے تو اچھا تھا یونیورسٹی میں ہی کچھ کھا لیتی۔ بھوکے گھر آؤ اور ٹھنڈے کھاؤ۔ وہاں سب کوئی مزے سے کھانا کھاتے دیکھ کر اسے مزید کوفت نے آ گھیرا۔ پیزا آرڈر کر رہی ہوں میں، تم دونوں نے کھانا ہے تو بتا دو۔ شایان اور عبیر نے حیرت سے سر اٹھا کے زالے کو دیکھا، لیکن سامنے بیٹھی خواتین کے ڈر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ ارحم سر جھکائے مستقل مزاجی سے کھانے میں مگن تھا، جیسے وہاں موجود ہی نہیں اور اس گفتگو سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ زالے نے کارڈلیس اٹھایا اور نمبر ملانے ہی والی تھی کہ اچانک مین ڈور کی بیل بجی۔ یہ کھانے کے وقت کون آ گیا؟ عطیہ بیگم نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ارحم سنجیدگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو ہاتھ میں ایک بڑے سائز کا پیزا کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ زالے سمیت سب نے ہی حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا آج لنچ پہ کیا جنگ و جدل ہونے والی ہے، اس لیے پہلے ہی پیزا آرڈر کر دیا تھا۔ ابیر اور شایان تم لوگ بھی انجوائے کرو۔ پیزا باکس میز پہ رکھتے اس نے دوستانہ انداز میں کہا اور خود واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اسی رغبت سے ٹنڈے کھانے لگا۔ تھینک یو سو مچ ارحم بھائی، آپ نے تو مزے کرا دیے، عبیر اور شایان نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا ان کی جان اتنی آسانی سے چھوٹ جائے گی، البتہ زالے خاموش رہی تھی۔ تمہیں تھینک یو کہنے سے الرجی ہے کیا؟ ارحم نے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں چوٹ کی۔ تھینک یو کہتی ہے میری جوتی۔ وہ جو جھجکتے ہوئے کرسی کھینچ کر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ رہی تھی ایک دم چہک کر بولی اور باکس میں سے 2 بڑے سلائس اپنی پلیٹ میں رکھ کر مزے سے کھانے میں مشغول ہو گئی۔ اب کوئی صبح سے فاقہ زدہ ہو تو اتنا حق تو بنتا ہے اس کا۔ گھر میں اگلے چند دن انتہائی سکون سے گزرے، یہاں تک کہ ارحم نے جب زالے کے بیگ میں مینڈک رکھا اس نے رونا پیٹنا تو بہت مچایا، لیکن کوئی جوابی کارروائی کی نہ ہی اسے برا بھلا کہا، اور تو اور بات گھر میں بھی کسی کو نہیں بتائی اور معاملہ یونیورسٹی میں ہی ختم ہو گیا۔ ارحم کو حیرت تو بہت ہوئی کیونکہ زالے اتنی آسانی سے کسی بات کو ختم کرنے والوں میں سے تو نہیں تھی، اور ابھی تو اس کا اسائنمنٹ پہ غلط بیانی والا معاملہ بھی باقی تھا، لیکن وہ بیچارہ کہاں جانتا تھا زالے وہ قصہ کب کا ختم کر چکی ہے، اور اب جو خاموشی ہے تو بس بھید کھلنے کی مصلحت کے سوا کچھ نہیں، اور بھید تو آج کھل ہی جانا تھا کیونکہ پروفیسر وجیہہ نے آج کلاس میں مارکس اناؤنس کرنے تھے، اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ پہلے ہی تیار تھی، لیکن ارحم کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے جب پروفیسر وجیہہ نے آج اسے کلاس سے پہلے اپنے آفس میں آنے کو کہا تو وہ بخوشی بلکہ احساس تفاخر سے ان کے پاس پہنچا۔ وہ ان کا لائق طالب علم تھا اور اسے یقین تھا وہ اسے انٹرنشپ وغیرہ میں مدد کے لیے یا پھر کسی اہم مشورے کے لیے اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، لیکن وہاں پہنچتے ہی جو بوم اس کے سر پہ پھوڑا گیا تھا اس کی گونج اتنی تباہ کن تھی کہ وہ سن بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ لیکن سر، ویسے مجھے اب پتہ لگا ہے آدھا ناول پڑھ کے کہ وجیہہ سر ہے، پھر وجیہ پڑھوں گی اس کو میں، ٹھیک ہے؟ ویسے یہاں وجیہہ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن سر مارک شیٹ پہ اپنے نام کے ساتھ بڑا سا 0 دیکھ کر اس کا دل اتنا نہیں دہلا تھا جتنا اس کے ساتھ لکھے ریڈ پین سے جیلی حروف میں
कॉपी पढ़कर वो घायल हुआ था। कम से कम मुझे तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी अरहम। तुम्हें असाइनमेंट में मसला था तो मुझसे डिस्कस कर लेते, कॉपी करने की क्या ज़रूरत थी। उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। इस पूरे सेमेस्टर में जो शख्स उसकी तारीफ़ें करता नहीं थका था, आज उसकी सरजनिश पे शर्मिंदगी नहायत छोटा लफ्ज़ था। लेकिन सर, मैंने असाइनमेंट कॉपी नहीं की है, फुल रेफरेंस और रिसर्च के साथ मुकम्मल की थी। मैंने असाइनमेंट वो हवन्नकों की तरह उनकी तरफ देखते अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। रिसर्च, रेफरेंस, उन्होंने तंजिया अंदाज में अरहम की तरफ देखते सवाल किया। अरहम, तुम मेरे इंतहाई लायक और मेहनती स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हारा रिजल्ट क्लास में अनाउंस नहीं किया, बल्कि तुम्हें यहाँ बुला के तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि क्लास के सामने तुम्हारी इंसल्ट ना हो। लेकिन सीरियसली तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। उनके लहजे में वाज़िया तासुफ था। सर, मैं कसम खा के कहता हूँ मेरी असाइनमेंट कॉपी नहीं है। बहरहाल वो सच्चा था, इसलिए तो टोक इस इल्ज़ाम को कबूल करने से इनकार कर रहा था, मगर उनके पास भी तो सबूत मौजूद थे। अपनी टेबल पर रखे पेपर्स अरहम की तरफ बढ़ाते उन्होंने चैलेंज के अंदाज में उसे देखा। अच्छा, तो फिर ये क्या है? अरहम ने हाथ बढ़ाकर वो कागजात थामे। उनमें से एक उसकी फाइल थी जिसे वो अपने टाइटल कवर से ही पहचान गया था, और दूसरी किसी वेब आर्टिकल का प्रिंट। ये तुम्हारी जमा करवाई डिटेल, और इसके साथ ये देखो, इस टॉपिक पे इन्हीं अल्फाज के साथ इस वेबसाइट पे मौजूद ये आर्टिकल। वो सर झुकाए अपनी असाइनमेंट पढ़ता रहा जिस पर मुतअद्दिद पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया था। क्या अब भी कहोगे कि तुमने असाइनमेंट कॉपी नहीं की? उसने बेयकीनी से प्रोफेसर वजीह को देखा जो उसे चैलेंज के से अंदाज में देख रहे थे। लेकिन सर, ये मेरी फाइल नहीं है। इस बात की तो उसे पहली लाइन से ही तस्दीक हो गई थी कि ये उसकी तहरीर नहीं है, और यही बात उसने प्रोफेसर वजीह के सामने भी दोहराई। अरहम, फॉर गॉड सेक, अब फाइल कैसे बदल गई? ये देखो, इस टाइटल पेज पे तुम्हारा नाम लिखा है। ये वही कागज़ है जो 3 दिन पहले तुमने मुझे दिए थे। उन्हें उसका गलत होना इतना बुरा नहीं लगा था जितना अपनी बात को गलत ठहराया जाना। सर, मैं मानता हूँ टाइटल कवर मेरा है, इसे मैंने ही डिज़ाइन किया था, लेकिन इससे आगे के सफ़ात मेरे नहीं हैं। मेरा काम तो, उसने धीमे लहजे में वजाहत दी। कागजात को उलट पुलट कर देखते वो बुरी तरह उलझा और फिर उसको सिरा मिल ही गया था। सर, ये देखें, ये सुराख पहले कवर पे स्टेपलर के 2 मुख्तलिफ निशान हैं। देखें सर, पहले सफ़े पे स्टेपलर की हुई पिन के साथ 2 अलग निशान नुमाया थे। तो तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारे पेजेस मैंने बदले हैं? ये सबूत अरहम के लिए काफ़ी हो सकता था, प्रोफेसर वजीह के लिए ना काफ़ी था। फाइल किसी और ने खोली या खुद अरहम ने, ये अरहम का मसला था, ना कि उनका, बल्कि उन्हें तो अब ये सारी गुफ्तगू वक्त का ज़िया महसूस हो रही थी। नहीं सर, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो वो पहले ही खफा थे। अरहम उन्हें मज़ीद खफा नहीं करना चाहता था। अरहम, इनफ इज़ इनफ। उन्होंने हाथ उठाकर उसे जाने को कहा। सॉरी सर, माजरत के सिवा दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। तुम अब जा सकते हो और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। यह लास्ट सेमेस्टर है और तुम्हारे लिए बेहद अहम, इसलिए कोशिश करो अपनी संजीदगी बरकरार रखो, वरना इसका नुकसान तुम्हें ही होगा। उन्होंने वाज़िह अल्फाज में उसे तंबीह की। कुछ भी था, वो अरहम से ऐसी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं रखते थे। जी सर। सर झुकाए, लब भींचे, वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में कूदा और वो एकदम वापस पलटा। सर, क्या मैं जाली की असाइनमेंट देख सकता हूँ? उसने इल्तिजाइया अंदाज में पूछा। अगर जाली इसकी इजाज़त दे तो। प्रोफेसर वजीह उन दोनों को ही अच्छी तरह जानते थे, और ये भी कि वो कज़न हैं, लेकिन इस सब के बावजूद किसी दूसरे तलबा की असाइनमेंट फ़ाइल दिखाना दुरुस्त फेल नहीं था, इसीलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। सर, उसके मार्क्स कितने हैं? उसने अगला सवाल पूछा। 19। जवाब फिलफौर आया, और अरहम के पास अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि उसकी फ़ाइल किसने और कैसे बदली। उसे जाली की सलाहियतों पे पूरा भरोसा था। नहायत शानदार वर्किंग थी उसकी, बहुत मेहनत से किया हुआ काम था। प्रोफेसर वजीह के जाले के लिए तारीफ़ों के अंबार उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहे थे। वो मज़ीद वहाँ रुक कर ख़ुद को अजियत नहीं दे सकता था, इसलिए बिना कुछ कहे उनके ऑफिस से निकल आया।
وہ سمجھ چکا تھا کہ زالے نے ارحم کی فائل اپنے نام سے جمع کروا دی ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی تو یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، پروفیسر وجیح کا نہیں۔ بہرحال گھر کا معاملہ گھر میں ہی اٹھایا گیا تھا۔ آج بہت دن بعد گھر میں ایک بار پھر ان دونوں کی وجہ سے عدالت لگی تھی، اور بطور جج بڑے ابا دونوں کے بیانات سن رہے تھے۔ گھر کے باقی سب افراد بحالت مجبوری وہاں موجود تھے، ورنہ ان کی لڑائیوں میں کسی کو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ صفیہ بیگم، عطیہ بیگم اور عبیر کے لیے تو یہ ساری کارروائی نہایت بوریت کا باعث تھی، کیونکہ ان کا ڈرامہ نکل رہا تھا۔ بیچاریوں نے پورا ایک ہفتہ سسپینس میں گزارا تھا، اور آج جب سسپینس کھلنے کا وقت آیا تو گھر میں ہی ایک کیس کھل گیا تھا۔ وہ نہایت بے دلی سے وہاں بیٹھی تھی، اور باقی تینوں مرد حضرات بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ تو بس بڑے ابا کی وجہ سے مجبوری تھی کہ اس وقت سب وہاں موجود خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بڑے ابا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میری فائل اسی نے بدلی ہے۔ ارحم نے اپنا الزام سب کے سامنے دہرایا۔ ارے واہ، جیسے بڑے ابا تو بس تمہارے ہی دعوے پہ یقین کرنے والے ہیں۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہاری فائل بدلی تھی؟ زالے نے ہاتھ نچاتے ڈٹائی سے جواب دیا۔ تمہارے مارکس پچھلے 2 سال میں کبھی اتنے اچھے نہیں آئے جتنے اس بار ہیں۔ ارحم کا لہجہ پر یقین تھا۔ مسٹر ارحم، تو اس کا یہ مطلب کیسے ہوا کہ میں نے تمہاری فائل اڑا لی؟ بلکہ یہاں تو یہ ثابت ہوا کہ میں پہلے سے زیادہ محنت کر رہی ہوں اور اپنی اسٹڈی کو زیادہ سیریس لے رہی ہوں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ بڑے ابا خاموشی سے ان دونوں کو ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے دیکھ رہے تھے۔ تم نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ اب یہ مجبوری تھی کہ اندر کی بات کھلنے والی تھی، لیکن سچ بتائے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ بدلہ؟ کون سا بدلہ؟ کس بات کا بدلہ؟ دراصل یہی تو وقت تھا ارحم کو بے نقاب کرنے کا، سب کے سامنے۔ اس لیے ظالم نے یوں حیرت کا اظہار کیا جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ وہ کہتے کہتے رکا کہ اپنی پول خود کیسے کھولے۔ بولو ارحم۔ بڑے ابا خاصے سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ بڑے ابا، وہ میں نے اسے ٹاپک غلط بتایا تھا۔ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولا۔ جی بڑے ابا، پچھلے مہینے جب میں انفیکشن کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، اس وقت اسائنمنٹ کا نوٹس لگا تھا اور ان موصوف نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے کسی ہم جماعت سے تصدیق کیے بغیر پوری اسائنمنٹ تیار کر لی، اور صرف 3 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ ارحم کا بتایا گیا موضوع غلط تھا، اور اب میرے اتنے اچھے نمبر دیکھ کے مجھ پہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ زالے نے ایک ہی پل میں ساری بھڑاس نکال دی۔ وہ جو اتنے دن اس نے نہایت خاموشی سے گزارے تھے، جبکہ ارحم کو لگتا تھا وہ رونا دھونا مچا کے اس سے مدد کی درخواست کرے گی کہ اب وہ اسے اسائنمنٹ میں ہیلپ کرے، لیکن ایسا کچھ نہ کر کے اس نے الٹا اسے ہی پھنسا دیا تھا۔ پروفیسر وجیح کے سامنے جو شرمندگی ہوئی وہ الگ، اور اب سب گھر والوں کی باتیں اس کے علاوہ تھی۔ بھائی، یہ تو کوئی اچھی حرکت نہیں کی تم نے۔ اس کے گریڈز پہ اثر پڑ سکتا تھا۔ انہوں نے ارحم کی طرف دیکھتے شکوہ امیز لہجے میں کہا۔ لیکن میرے گریڈ پر تو اثر پڑ گیا بڑے ابا۔ اس نے نیٹ سے کاپی کر کے اسائنمنٹ میری فائل کے اندر لگا دی، اور میں نے وہی کاغذ اپنے پروفیسر کو دے دیے۔ وہ جل کے بولا۔ اس کا مطلب جیسے کو تیسا مل گیا۔ بھائی، اب اس معاملے میں ہم کیا کہیں، تم دونوں نے خود ہی سوال جواب کر لیے۔ بڑے ابا دونوں کی طرف کے بیانات سن کر کیس خارج کرتے چہل قدمی کے لیے نکل گئے تھے۔ ایک تو میں ان دونوں کے اس مذاق سے سخت عاجز ہوں۔ بچپن سے ان کا یہی رونا ہے۔ ارحم نے یہ کر دیا، زالے نے وہ کر دیا۔ صفیہ بیگم نے بے بسی سے کہتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ ارحم پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بابی۔ ایک سیر ہے تو دوسرا 1.25 سیر۔ ان دونوں کو ہی سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس لڑکی کے چکر میں آدھا ڈرامہ نکل گیا۔ عبیر، اب ذرا یوٹیوب پہ لگا دینا۔ عطیہ نے پاس بیٹھی جٹھانی کو تسلی دی اور ساتھ ہی ڈرامہ نکل جانے کا الزام بیٹی پہ دھر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے، کبھی جو اس کے سامنے میری سائڈ لی ہو۔ زالے جو اس سارے معاملے میں خود کو بے قصور سمجھ رہی تھی، ماں کی بات پہ جل کے رہ گئی۔ چلو تمہیں آج پتہ چل ہی گیا، ہم تو سالوں سے چھپائے بیٹھے تھے۔ وہ بھی اسی کی ماں تھیں، برجستہ کہتے ہوئے ہنسی، اور ان کی تقلید میں وہاں موجود سبھی لوگ کہے لگانے لگے۔ زالے کی برداشت جواب دے گئی اور وہ منہ بنائے ارحم کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ ارحم کا دماغ گھوم رہا تھا۔
زالے نامحسوس انداز میں اس کے ساتھ اتنا کچھ کر گئی تھی اور وہ کچھ بھی تو نہیں کر پایا۔ پروفیسر وجیح کے سامنے لاکھ تعویلیں دی مگر انہوں نے بھی اس کا یقین نہیں کیا، الٹا وہ اس سے خفا دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں زالے کو بھرپور جواب دینا اب جیسے فرض بن چکا تھا۔ دوسری طرف زالے آسمانوں میں اڑ رہی تھی کہ ایک ہی وار سے ارحم کی سابقہ ہر شرارت کا جواب دے چکی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دنوں ضرورت سے زیادہ محتاط بھی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ارحم بدلہ لیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھنے والا۔ یہاں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نپٹنے کی فکر میں تھے کہ اچانک ایک نئی آفت آن پڑی تھی جس نے دونوں کو ہی اپنی پریشانی بھلا کر اس نئی الجھن میں الجھایا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مٹر پلاؤ کے لیے مٹر چھیلتی صفیہ بیگم نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اپنی دیورانی عطیہ بیگم کے آگے اپنی اولاد کی نالائکی کا اظہار کیا۔ خود دیورانی صاحبہ بھی اسی غم میں مبتلا تھیں، جھٹ جٹھانی کے دکھ میں برابر کی شریک ہو گئیں۔ عطیہ بیگم کو فکر تھی کہ ایسے احمق بچوں کا مستقبل کیا ہوگا جو ہر وقت گھر اور گھر سے باہر جنگ و جدل میں مصروف رہتے ہیں۔ عطیہ بیٹی کی لاوبالی طبیعت سے پریشان تھیں تو صفیہ کے لیے بیٹے کی خواہ سینگ پھنسانے کی عادت درد سر بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح دل کا حال ایک دوسرے سے کہتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا اور مٹر چھل گئے، مگر مجال ہے جو دونوں کے دماغ میں کوئی حل آیا ہو۔ بس یہی طے کیا کہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی دونوں کی جلد ہی شادی کر دی جائے تاکہ کچھ تو مزاجوں میں سنجیدگی پیدا ہو اور ذہن دوسری طرف لگے، لیکن شادی کے لیے بھی رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو فی الوقت تو موجود نہ تھے۔ اتفاق سے اسی وقت صفیہ بیگم کے بڑے بھائی کمال کی کال نے کمال کر دیا۔ کمال امریکہ میں مقیم تھے، کچھ انہی کے جیسے نااہل بچوں کے اہل تھے۔ بہن کے آگے اپنا دکھڑا سنایا تو انہوں نے بھی جواب میں اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ یکایک کمال کو ایک کمال کی ترکیب سوجھی۔ انہوں نے بہن کے آگے جھٹ پٹ دونوں کے رشتے کی بات رکھ دی۔ زالے کے لیے اتنے بڑے بیٹے شمیم کا رشتہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی ممتاز کے لیے بھانجے ارحم کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ صفیہ اور عطیہ کو تو کمال کی بات اندھیرے میں جگنو کی طرح لگی، لیکن فیصلہ فقط دونوں عورتوں کی خواہش تک محدود نہیں تھا، لہٰذا معاملہ مردوں کے سامنے رکھا گیا۔ عبدالرحیم اور عبدالرحمان کو بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، ایک خاندان سے اور دوسرے بیرون ملک۔ بھائی ہمارے یہاں تو یوں بھی چائنا کی چیز پہ میڈ ان امریکہ لکھتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے، تو یہ تو پھر انسانوں کی بات ہے۔ صفیہ نے بڑے اچھے انداز میں بڑے ابا کو بھی قائل کر ہی لیا، لہٰذا سب کی رضامندی سے اسی وقت کمال صاحب کو کال کر کے مطلع کر دیا گیا۔ وہ بھی بہن کی زبانی ہاں سن کر خواہ خوش ہو گئے اور فوراً پاکستان آنے کی تیاری کر لی۔ گھر میں اچانک خوشی اور ہنگامہ سر اٹھانے لگا، چہل پہل شروع ہو گئی، لیکن زالے اور ارحم پر تو جیسے یہ خبر بجلی بن کے گری تھی۔ شمیم، بھلا یہ بھی کبھی کسی مرد کا نام ہوا کرتا ہے؟ وہ دوڑی بھاگی ارحم کے کمرے میں آئی۔ تمہیں نام سے کیا لینا ہے؟ وہ خود اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا پریشان تھا۔ صفیہ نے اسے کل ہی شیروانی سلوانے کا حکم دیا تھا، جس کا نام مردوں والا نہیں اس کے کام کیسے ہوں گے؟ وہ جل کے بولی، ویسے کیا تم کر لو گے شادی اپنی کزن ممتاز سے؟ پھر اچانک اس نے دوستانہ لہجے میں سوال کیا۔ امی نے مجھے شیروانی سلوانے کا کہا ہے، وہ بھی کل، اس نے منہ بنا کے کہا۔ تو ریڈی میڈ لے لو، اتنا مسئلہ تو نہیں، آج کل تو سب ڈیزائنز کی مل جاتی ہیں، اس میں اتنا منہ بنانے والی کون سی بات ہے بھائی؟ ارحم کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے، وہ کتنی معصومیت سے اس کے دل کی حالت نظر انداز کر گئی تھی۔ بھاڑ میں جائیں ڈیزائنر اور ان کے شیروانیاں، نہیں کرنی مجھے اس چھوٹی عقل کی موٹی ممتاز سے شادی، بچپن سے زہر لگتی ہے وہ مجھے۔ زالے کو اب اس کے اترے ہوئے چہرے اور پریشانی کا احساس ہوا، یعنی وہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ ویسے تو میں سوچ رہی تھی تم تو ماں نور کو پسند کرتے ہو نا، اور وہ بھی تمہیں دل و جان سے چاہتی ہے، بھلا کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو؟ تم ایسا کرو فوراً انکار کر دو۔ ارحم نے لب بھینچے اور اس کی طرف دیکھا جو خاصی سنجیدگی سے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ زالے، تم جاؤ یہاں سے پلیز، وہ خاصی رکھائی سے بولا۔ لیکن ارحم، یہ رشتہ، میرا مطلب ہے۔ اسے ارحم کا اکھڑا ہوا لہجہ عجیب لگا۔ میں کرتا ہوں کچھ، تم ابھی جاؤ۔
اس بار اس کا انداز دھیما تھا۔ زالے چپ چاپ منہ بناتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو شمیم، میں ارحم بات کر رہا ہوں۔ زالے کے نکلتے ہی ارحم نے اپنے سیل فون سے کال ملائی۔ ہاں ارحم، سب خیریت تو ہے نا؟ دوسری طرف دوستانہ انداز میں سوال کیا گیا۔ یار یہ شادیاں نہیں ہو سکتی۔ شمیم نے کان پہ لگا فون ہٹا کر جیسے مشکوک نگاہوں سے اپنے اسمارٹ فون کو دیکھا اور پھر واپس کان پہ لگا لیا۔ ایسے ڈائلاگ عموماً گھر والوں کی زبانی سننے کو ملتے ہیں۔ تم پہلے دلہا ہو جو یہ کہہ رہے ہو، اس نے پرمزہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی بات سے لطف اٹھایا۔ شمیم، تم تو سب جانتے ہو، پھر کس طرح اس رشتے پہ راضی ہو گئے؟ اس نے شکایت کی۔ دیکھو ارحم، میں راضی نہیں ہوا۔ انفیکٹ میں خود تمہیں فون کرنے والا تھا کہ تم نے کیا سوچا ہے، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت جیسے سلب ہو چکی ہے، ایسا لگ رہا ہے دماغ معاف ہو گیا ہے۔ اس نے بیزاری سے کہا، ساتھ ساتھ کمرے کے چکر بھی لگا رہا تھا۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر تم زالے کو راضی کر لو تو۔ شمیم سوچتے ہوئے بولا۔ ارحم ایک دم چوکنا ہوا اور فون کان سے لگائے خاموشی سے اس کی بات سن کر بس سر ہلاتا رہا۔ بہرحال حل مناسب تھا، البتہ کام مشکل، لیکن کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اس سے بڑا مسئلہ زالے کو سمجھانا تھا، جس کی کامیابی کم کان نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر بھی اسے کوشش تو کرنی ہی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ارحم؟ وہ اپنے کمرے میں منہ بسورے بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ارحم کی بات سن کر مزید سیخ پا ہو گئی۔ دیکھو، اگر شمیم سے جان چھڑانی ہے تو پھر تو یہ کرنا ہوگا۔ منصوبے کے مطابق اس نے زالے کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شمیم بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ حل بھی اسی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، ورنہ اسے لازمی شک ہو جاتا۔ ارحم کا سنجیدہ چہرہ اور دو ٹوک انداز دیکھ کر زالے بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی، لیکن دل و دماغ میں کشمکش اپنی جگہ جاری رہی۔ لیکن مہنور کا کیا ہوگا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ارحم کا دل چاہا اس کا گلا دبا دے، لیکن اس صورتحال میں وہ اس سے بگاڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو رکھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ابھی پہلے اس شمیم اور ممتاز سے تو چھٹکارا پا لیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی، لیکن زالے ابھی تک الجھن کا شکار تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اس نے ڈرتے ہوئے ارحم سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ گھر والے کمال ماموں کو انکار صرف ایک ہی صورت میں کریں گے، اگر ہم دونوں انہیں یہ یقین دلا دیں کہ ہم ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شمیم کا خیال تھا کہ اگر وہ دونوں گھر والوں کے سامنے محبت کا ناٹک کریں تو وہ بنا کسی اعتراض شمیم اور ممتاز کے رشتوں سے دستبردار ہو جائیں گے اور دونوں گھروں میں کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا۔ کو سب کے ماننے والی بات تھی تو نہیں، کیونکہ برسوں سے زالے اور ارحم کے درمیان سجا پانی پت کا میدان کسی کو بھی یہ یقین نہ کرنے دیتا، جو ہر لمحے ایک دوسرے کے بال نوچنے پہ راضی رہتے تھے۔ محبت اور تم سے سوچ کر ہی وحشت ہو رہی ہے۔ حسب عادت زالے چپ نہیں رہ پائی۔ مجھے بھی گھن آ رہی ہے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ارحم بھلا کون سا ادھار رکھنے کا عادی تھا؟ ارحم تم، وہ بے اختیار کہتے ہوئے رکی، کیونکہ ارحم تنبیہی نگاہوں سے اس کی اٹھی انگلی کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو زالے، میں یہ ساری ٹینشن تمہاری وجہ سے لے رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اس مصیبت میں پھنسنے کا۔ وہ ایک دم بلیک میلنگ پہ اتر آیا۔ او ہیلو، میرے لیے اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ اور وہ ڈائری میں مہنور کے لیے محبت نامے لکھ رہے تھے، ان کا کیا؟ ہاں، ممتاز کے چکر میں مہنور کو بھول گئے کیا؟ سامنے زالے تھی جس سے بلیک میل کرنا آسان نہیں تھا، پھر مہنور نامی ارحم کی دکھتی رگ تو بہرحال تھی ہی اس کے ہاتھ میں۔ نہیں بھولا اور کبھی بھول بھی نہیں سکتا۔ کوئی بھی اپنی پہلی محبت نہیں بھول سکتا اور اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تم اگر میرا ساتھ نہیں دو گی نا زالے، تو میں اکیلا ہی کچھ کر لوں گا، لیکن پھر تم مجھ سے شکایت مت کرنا۔ دو ٹوک کہتے ہوئے ارحم دروازے کی طرف بڑھا۔ اوکے، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کھیل میں میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ اس باجی شمیم سے شادی تو مجھے مر کے بھی نہیں کرنی، جس کا نام ہی عورتوں والا ہے۔ سچ تو یہ ہے زالے، اس سٹیج پہ اس سے ہرگز جھگڑے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔
ایک وہی تو تھا اس وقت جو اس کی مدد پہ رضامند تھا. پھر اگر معمولی سے جھوٹ سے یہ شادی کی تلوار ٹل جاتی تو حرج ہی کیا تھا. تو بس پھر جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کرو. ارحم واپس اس کے سامنے بیٹھ کر اسے سنجیدگی سے اگلی حکمت عملی سمجھانے لگا. اسے اعتراض تو تھا لیکن وہ خاموش بیٹھی, لب بھینچے سر ہلاتی رہی. کیا کہا ذرا پھر سے کہنا؟ بڑی بہو نے حیرت سے سوال کیا. کیا کہا ذرا پھر سے کہنا؟ بڑے ابا نے گلا کھنکھارتے ہوئے بڑی بہو سے سوال کیا. بڑے ابا یہ کہہ رہے ہیں شمیم اور ممتاز کو نہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. کوئی یقین تو انہیں بھی نہیں آ رہا تھا. جب بیٹی کی زبانی یہ سب سنا تو اس بےہودہ مذاق پہ اسے فل فور ڈانٹ دیا. لیکن ارحم نے کان پکڑے, پاؤں دبائے تو مجبوراً انہیں یقین کرنا ہی پڑا. اسی وقت بات دیورانی کو بتائی جس نے بیٹی سے تصدیق کے بعد میاں کے کان میں ڈالی, یعنی آنے واحد میں ان دونوں کا جھوٹ وائرل ہو گیا تھا. اچھا یہ سانحہ کب ہوا؟ کل تک تو دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, یہ آج اچانک مفاہمت اور امن کی باتیں کیسے ہونے لگی؟ بڑے ابا نے اینک کے شیشوں کے اوپر سے ارحم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جو اس وقت سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا. آپ ٹھیک کہتے ہیں, بات ہضم تو ہمیں بھی نہیں ہو رہی, لیکن اب خود کہہ رہے ہیں تو یقین کرنا مجبوری ہے. عبد الرحمن نے انگلیاں مروڑتی زالے کو دیکھتے ہوئے بڑے ابا کی ہاں میں ہاں ملائی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سب کمال والے رشتے کی بات کرنے وہاں جمع ہوئے تھے اور اب ایک بار پھر وہی موجود تھے. بھائی ہمیں تو کوئی خاص اعتراض نہیں, البتہ یقین نہیں آ رہا. چلو اب اگر ان کی مرضی ہے تمام عمر ہمسایہ ملکوں کی طرح دشمنی نبھانے کی تو بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بڑے ابا نے خاصی سوچ بچار اور ایک طویل خاموشی کے بعد اینک اتار کر واپس کور میں رکھتے ایک سرد آ بھری. ظاہر ہے ان کے لیے سب کی خوشی میں ہی خوشی تھی. بڑے ابا کم سے کم آپ تو ایسی باتیں مت کریں. ارحم نے دھیما سا احتجاج کیا. چلو نہیں کرتے. اچھا یہ بتاؤ کمال میاں سے بات ہوئی؟ انہیں کیا کہو گے اب, وہ بیچارے تو شادی کی تیاریوں میں لگے ہیں. وہ بے ساختہ ہنسے, پھر ساتھ ہی سنجیدگی سے بہو اور بیٹوں سے سوال کیا, کیونکہ ابھی چند گھنٹے پہلے ان کے سامنے ہی تو کمال کو فون کر کے رشتہ پکا ہونے کی اطلاع دی گئی تھی. مبارکبادیں وصول کی گئی تھیں. شادی کے دن تاریخ پہ بات چیت ہوئی تھی اور یوں اچانک انکار کرنا بھی انتہائی غیر مناسب محسوس ہو رہا تھا. کمال بھائی کو میں سمجھا لوں گی بڑے ابا, اور مجھے پورا یقین ہے انہیں اس پہ ہرگز اعتراض نہیں ہوگا. عطیہ بیگم نے مطمئن لہجے میں یقین دہانی کرائی. بہرحال وہ بیٹے کی پسند پہ دل و جان سے رضامند تھیں کہ بھتیجی کو بہو نہ بنانے کا کوئی قلق محسوس نہیں ہو رہا تھا. اور کتنی اچھی بات ہے نا بھابھی, زالے ہمیشہ میرے پاس رہے گی, ورنہ تو اسے ملک سے باہر بھیجنے کا سوچ کر ہی دل میں ہول اٹھ رہے تھے. عطیہ بیگم ایک طرف تو بیٹی کی شادی میں خوش تھیں, لیکن جب سے رشتے کی بات پکی ہوئی تھی شوہر کے سامنے کئی بار آنسو بہا چکی تھیں. اب اولاد بھلے کتنے ہی ناخلف کیوں نہ ہو, ماں باپ کو اس کی جدائی کا غم تو ہوتا ہے. عبد الرحمن بھی بیٹی کو رخصت کرنے کا سوچ کر آنکھوں کی نمی روک نہیں پائے تھے, لیکن اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. گھر سے گھر تک کا ہی تو سفر تھا جو زالے کو کرنا تھا. میرے لیے تو جیسی ممتاز ویسی زالے, بلکہ زالے تو بچپن سے میری گود میں پلی ہے, اس جیسی محبت تو مجھے ارحم سے بھی نہیں عطیہ. تائی جی نے زالے کو گلے لگاتے ہوئے جذباتی ہو کر دیورانی کو بھی تسلی دی. بڑے ابا میرا تو خیال ہے اگلے ہفتے ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں. بھئی گھر ہی کی تو بات ہے, اور پھر ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رخصتی ہو جائے گی. عطیہ بیگم نے مسکرا کر کہتے ہوئے بڑے ابا کی طرف دیکھا. وہ خود بھی اسی پہلو پہ سوچ رہے تھے. اسبات میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا. نہیں امی, نکاح بالکل نہیں. وہ میرا مطلب ہے اتنی جلدی نکاح نہیں ہو سکتا. وہاں بیٹھی زالے کے ہاتھوں کے طوطے مینا سب اڑ گئے. وہ اس بار خود کو خاموش رہنے سے روک نہیں پائی. بات ڈرامے کی تھی کہ گھر والوں کو یہ یقین آ جائے وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں, مگر یہاں تو یہ لوگ نکاح تک پہنچ گئے تھے. بھائی سنت ہی تو پوری کرنی ہے, کرنا چاہیں تو آج شام ہی ہو جائے گا, پھر ایک ہفتہ تو بہت ہوتا ہے. تائی جی نے بھی مسکرا کر جواب دیا. لیکن بڑے ابا ابھی تو ہمارے ایگزام اور پڑھائی, میرا مطلب. تم بھی تو کچھ بولو ارحم, اس نے منت والے انداز میں کہتے ہوئے یکدم غصے سے ارحم کی طرف دیکھا, جو بے حد سنجیدہ سر جھکائے بیٹھا ہرگز معترض نہیں لگ رہا تھا. اسی لیے تو رخصتی بعد میں رکھی ہے, تم دونوں آرام سے ایگزامز دے لو.
ارحم آفس جوائن کر لے گا، اتنے عرصے میں ہم شادی کی سب تیاری مکمل کر لیں گے، لیکن نکاح تو بس اگلے ہفتے ہی ہوگا۔ عبد الرحمن نے جھٹ جواب دیتے ہوئے زالے کے سر پر تھپکی دی۔ اب آپ سب بڑوں کی یہی مرضی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ارحم نے اتنی معصومیت کا مظاہرہ کیا جتنا وہ ٹینڈے کھاتے کر رہا تھا، یعنی بلا اعتراض اس نے زالے سے نکاح کے لیے ہاں کرتی دی۔ وہ تن فن کرتی اس کے کمرے میں پہنچی اور جنگلی بلی کی طرح اس پہ جھپٹی۔ وہ جو ابھی سونے کے لیے بستر پہ لیٹا ہی تھا، اس کی جارحانہ کارروائی پہ ایک دم بوکھلا کے اٹھا اور اس کی دسترس سے دور نکل گیا، ورنہ آج یقیناً زالے کے ہاتھوں ضائع ہو جاتا۔ اب آپ سب کی مرضی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ طنزیہ انداز میں اس نے ارحم ہی کے انداز میں کہتے دونوں ہاتھ ایک بار پھر اس کی گردن کی طرف بڑھائے۔ جھوٹے مکار، حد ہوتی ہے کمینے پن کی، تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری یہ تابعداری کا ناٹک ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، واقعی ارحم کا گلا دبا دے تو کیا کہتا بتاؤ؟ بڑے ابا ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن شادی نہیں کرنا چاہتے، یہ کہتا ان سے؟ وہ بھی غصے سے کہتا سیدھا ہوا، کوئی بھی بہانہ کر لیتے لیکن یہ نکاح رکوا دیتے ارحم۔ سر پکڑے گرنے کے سے انداز میں وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم شمیم سے شادی سے پریشان تھی، وہ رک گئی نا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی۔ لیکن تم سے جو ہونے لگی ہے اس کا کیا؟ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اس کا دل چاہا اسے کچا چبا جائے۔ دیکھو زالے، میں خود بھی تم سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوں، لیکن اگر اس وقت گھر والوں کے سامنے کوئی اعتراض کرتا تو ہماری پول کھل جاتی اور اس کا نتیجہ شمیم اور ممتاز کی صورت میں ہم دونوں کو تمام عمر بھگتنا ہوتا۔ اب اگر تم اس کے لیے راضی ہو تو بتاؤ، میں ابھی جا کے بڑے ابا کو سچائی بتا دیتا ہوں۔ وہ قدرے سنجیدگی سے کہتا بیڈ سے اترا جیسے واقعی جا کے بڑے ابا کو سب بتا دے گا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا، زالے نے ہاتھ پکڑ کر التجائیہ انداز میں کہتے اسے واپس بٹھایا۔ لیکن ارحم، دل ابھی بھی بے چین تھا۔ اب اس دل کا کیا کرتی؟ بس اب سکون سے میری بات سنو، یہ نکاح ہو بھی جائے تو کوئی ہم دونوں کی مرضی کے بغیر رخصتی نہیں کروا سکتا، اور رخصتی میں تو ابھی وقت ہے نا، بے فکر رہو، اس سے پہلے ہی یہ سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہایت تحمل سے اس کے ہاتھ کی پشت تھپکتے اس نے زالے کو تسلی دی۔ تمہارا مطلب طلاق؟ لیکن گھر والے؟ اسے شوق لگا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، مجھ پہ چھوڑ دو، میں کر لوں گا ہینڈل سب کو، لیکن پلیز اس وقت کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر کے کسی کے دل میں شک مت پیدا کرنا، ورنہ 1 منٹ لگے گا ہماری پول کھلنے میں اور پھر شمیم ہی ملے گا تمہیں۔ ارحم نے اقرار کیا تھا، نہ انکار، البتہ وہ خاصا سنجیدہ تھا۔ مجھے شمیم کی دھمکیاں تو ایسے دے رہے ہو جیسے خود ممتاز سے بچ جاؤ گے۔ تمہیں کون سا ماہنور مل جائے گی؟ ارے ہاں ماہنور، تم اسے کیا کہو گے؟ وہ حد درجے کنفیوز تھی۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اپنی چونچ بند رکھو۔ ارحم کا انداز جیسے بات ٹالنے والا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ارحم، میں تمہیں بتا رہی ہوں زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ۔ زالے پیچھے لپکی۔ ورنہ کیا؟ ارحم نے پلٹ کر اونچی آواز میں سوال کیا۔ اس کے تیور دیکھ کر زالے کا سانس خشک ہو گیا، لیکن اسی وقت عطیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں پھر جھگڑا کر رہے ہو؟ وہ شاید ان دونوں کی آوازیں سن کے ہی اس طرف آئی تھیں۔ آتے ہی تشویش اور غصے سے سوال کیا۔ جھگڑا؟ بالکل نہیں، ہم تو ایک ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے۔ میں زالے کو کل کی کلاس ڈسکشن کے لیے گائیڈ کر رہا تھا چچی۔ ارحم نے بے تحاشا مسکراتے انتہائی ہلکے پھلکے انداز میں انہیں تسلی دی۔ جی امی، ارحم ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم تو پڑھائی کی باتیں کر رہے تھے۔ زالے نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ دونوں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھتی کمرے سے نکل گئیں۔ پیچھے منہ بناتی ارحم کو گھورتی زالے بھی اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ زالے کے نکلتے ہی ارحم مطمئن سے انداز میں سیٹی بجاتا لائٹ آف کر کے بستر پہ پرسکون سے انداز میں لیٹ گیا۔ آج کا دن واقعی تھکا دینے والا تھا اور اب اس کا ارادہ لمبی تان کر سونے کا تھا۔ پھر بھلے اگلے چند دن زالے سکون سے سانس بھی نہ لے پاتی۔ زالے نے لاکھ کوشش کی، شروع سے آخر تک ہر بات پہ غور کیا اور پھر نئے سرے سے مسئلے کا حل تلاش کرنے لگی۔ لیکن مجال ہے جو کوئی بھی بات سمجھ آئی ہو کہ کسی بھی طرح اس زبردستی کی محبت اور نکاح سے جان چھوٹ سکے۔ کسی سے کہنا تو سمجھو موت کو دعوت دینا تھا، اور ارحم اس کے ہر سوال پہ خاموش رہنے کو کہتا یا پھر شمیم کا نام لے کے ڈراتا۔ زالے مجبوراً خاموش ہو جاتی، لیکن دل تھا کہ کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔
کہاں جس کے ساتھ ہر وقت خانہ جنگی کسی کیفیت رہتی تھی، اب ہر وقت سب کے سامنے میٹھا بننا پڑتا، اور یہی نہیں اب تو بس دنوں کا معاملہ تھا۔ نکاح کی صورت تمام عمر کے لیے ارحم نام کا ڈھول اس کے گلے میں ڈالا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی شمیم میں نام کے علاوہ تو کوئی خاص برائی بھی نہیں، اس سب ناٹک سے تو اچھا اسی سے شادی کر لیتی، کم سے کم ارحم کے ساتھ مل کے یہ سارا ڈرامہ تو نہ رچانا پڑتا۔ لیکن جو نام سے ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کے ساتھ شادی کا تصور ہی جان لیوا تھا، وہ بھی اس وقت جب کہ زالے اسے جانتی بھی زیادہ نہیں تھی۔ باقی ارحم نے تسلی بھی دی تھی کہ وہ جلد یہ نکاح ختم کر دے گا اور زالے آزاد ہو جائے گی۔ تائی جی نے کمال بھائی کو بھی زالے اور ارحم کے نکاح کا بتا کر رشتوں سے معذرت کر لی تھی، اور حسب توقع انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ خوشی سے دونوں کو دعاؤں کا تحفہ بھیجا تھا۔ گھر میں نکاح کے حوالے سے ہنگامے تو پہلے ہی شروع ہو چکے تھے، اب تو باقاعدہ سب تیاریوں میں مگن تھے۔ رسم سادگی سے ادا کی جانی تھی اور بس خاندان کے چند قریبی عزیز و اقارب کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ پھر بھی دعوت کا اہتمام خوب تھا، اور جو ایک مقامی ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ زالے کی مرضی نہ ہونے کے باوجود تائی جی کی خواہش پہ اسے سرخ رنگ کا غرارہ پہننا ہی پڑا، تو ابیر نے زور زبردستی بیوٹیشین سے ٹائم لے کے مہندی اور میک اپ بھی کروا دیا۔ وہ ارحم کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن وہ اسے کسی پروجیکٹ میں سر دیے منظر سے بالکل غائب ہو گیا تھا۔ مجبوراً زالے کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ محبت کا ڈرامہ ہی کیا کم ستم تھا کہ زبردستی کا نکاح اور اس پر یہ بناؤ سنگھار۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کا سب سے زیادہ احمق انسان تصور کر رہی تھی، اور اس کے خیال پہ یقین کی مہر ارحم نے ثبت کی۔ نکاح کے وقت دوستوں کے ہمراہ وہ بڑے ٹھاٹ سے ڈیزائنر شیروانی پہنے ہوٹل پہنچا۔ ابیر کے فون پہ بنی اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پہ ناچتے ویڈیو دیکھ کر اندر بیٹھی زالے کا دل اس کی جان لینے کو چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کے کسی انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ یا مجبوری میں یہ نکاح کر رہا ہے۔ دل چاہا سب کے سامنے اس کا پول کھول دے، لیکن یہ موقع اس وقت کسی بھی رد عمل کا نہیں تھا، بلکہ صبر کے گھونٹ پینے کا تھا۔ لہٰذا ارحم کا خون پینے کا ارادہ ترک کرتے اس نے آنسو بہاتے نکاح نامے پہ دستخط کیے، اور بھوک سے بے حال ہو کر مجبوری میں اپنے ہی نکاح کے چھوارے اور ٹافیاں کھا کے کولڈ ڈرنک سے حلق تر کیا۔ نکاح کے بعد وہ ابھی برائڈل روم میں ہی بیٹھی اپنی بے بسی کو کوس رہی تھی کہ ابیر بھاگم بھاگ پھولی سانس کے ساتھ وہاں پہنچی اور نہایت پرجوش انداز میں خوشی سے بحال ہوتے اس کے قریب ایک نیا بم پھوڑا۔ ارحم بھائی اور ان کے دوست رخصتی کی بات کر رہے ہیں، بڑے ابا سے سب التجا کر رہے ہیں کہ رخصتی چند ماہ بعد نہیں ابھی ہونی چاہیے۔ زالے کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ابھی رخصتی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب اس کھیل کا حصہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ امی اور چچی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ابھی اتنی سادہ سی تقریب میں رخصتی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن فون پہ کمال ماموں اور شمیم بھائی نے بھی بابا سے کہا ہے کہ گھر کی بات ہے، نکاح کے بعد رخصتی کو التوا میں مت ڈالا جائے، اور ابھی اس فرض سے سب کو دوش ہو جانا بہتر ہے۔ ابھی جلدی اسے ساری بات بتا رہی تھی۔ شمیم؟ زالے نے بھی یقینی سے دہرایا۔ ارحم کہاں ہے ابیر؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی تھی جس کی اسے خبر تک نہیں تھی۔ بھائی تو اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے ابا کو منا رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو بس یہی بتانے آئی تھی آپی کہ آپ کی جلدی سنی گئی ہے، اب آپ گھر میں اپنے نہیں ہمارے پورشن میں جانے والی ہیں، اس لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے چونکنے اور گھبرانے کو نظر انداز کرتی ابیر اتنی ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارحم میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا ہے؟ وہ تو مانور سے محبت کرتا تھا، اور یہ نکاح تو… زالے بے دم سی واپس صوفے پر سر تھامے بیٹھ گئی تھی۔ وہاں کسی کے پاس اس کا احتجاج تو دور بات سننے کا بھی وقت نہیں تھا۔ وہ سب اتنے مصروف تھے کہ ان میں سے کوئی بھی زالے کے پاس نہیں آیا۔ ابیر کے ساتھ سٹیج پہ جاتے اس نے ایک بار ماں کو التجائیہ انداز میں پکارا، لیکن انہوں نے جھٹ پٹ خوشی سے اس کی بلائیں لیتے ماتھا چوما اور ارحم کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس کے مقابلے میں وہاں ارحم انتہائی مطمئن اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ رخصتی بھی ایک طرح سے بس ہوٹل سے واپسی ہی تھی، لیکن گھر پہنچ کر اسے تائی جی اور ابیر ارحم کے کمرے میں چھوڑ گئیں۔
اب تک وہ فقط اداس اور پریشان تھی، لیکن کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرہ انتہائی شاندار انداز میں پھولوں سے سجا ہوا تھا، تو یقیناً یہ سب پہلے سے پلان تھا جسے اس سے چھپایا گیا تھا۔ ارحم، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اسے دیکھتے ہی بے اختیار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف لپکی اور اس کا بازو تھام لیا۔ میں نے کیا کیا زالے؟ ہر درجے معصومیت سے کہتے اس نے اس کا دل جلایا۔ پہلے نکاح اور اچانک رخصتی، یہ کون سا کھیل کھیلا ہے تم نے میرے ساتھ؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم یہ نکاح ختم کر دو گے کیونکہ تم مہنور کو پسند کرتے ہو۔ ایک ہی سانس میں اپنی تشویش کو سوالات کی صورت ڈھال کر وہ چلائی۔ جھوٹ بولا تھا تم سے کیونکہ مجبوری تھی، اگر تمہیں سچ بتاتا تو تم میری بات کا یقین کبھی نہیں کرتی۔ زالے نے بے یقینی سے ارحم کے مطمئن چہرے کی طرف دیکھا، جانے کتنی ہی دیر وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی، اور پھر جیسے ہوش میں آئی تو کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ جھوٹ، اس کا مطلب ارحم، او مائی گاڈ، تم نے مجھ سے اپنی اسائنمنٹ کا بدلہ اس طرح لیا، مجھ سے دھوکے میں شادی کر لی تاکہ ساری عمر تم مجھ پہ حکم چلا سکو، اپنی اجارہ داری قائم کر سکو۔ اس کی آواز جیسے کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ خود کلامی کے سے انداز میں کہتی وہ بیڈ کے کونے پہ بیٹھی زاروں کی طرح رونے لگی۔ یار، اسائنمنٹ کی بات کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ ارحم خجالت سے کہتا اس کے سامنے بیٹھا اور نرمی سے ہاتھ پکڑنا چاہا۔ تو اور کون سی بات تھی؟ تم نے ہمیشہ میری شرارت کے جواب میں مجھ سے بدترین انتقام لیا ہے ارحم، اور اس بار تو میری زندگی کا ہی تماشا بنا دیا۔ میں نے تم پہ پہلی بار اعتبار کیا اور تم نے پہلی ہی بار میرے اعتبار کا بری طرح خون کر دیا۔ میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ شیرنی کی طرح دھاڑی۔ تم ایک انتہائی احمق اور جذباتی لڑکی ہو، یہی وجہ ہے کہ کبھی سوچ سمجھ کر کوئی کام کیا ہے نہ بات۔ وہ لب بھینچے چڑ کے بولا۔ زالے کا دل چاہا ابھی گھر والوں کو بلا کے سب کو اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کی داستان سنائے کہ کس طرح ارحم نے اسے فریب دے کے شادی کی۔ ہاں، میں ہوں احمق اور جذباتی، اسی لیے تمہارے جھوٹ پہ یقین کر لیا، لیکن مسٹر ارحم، تم کسی دھوکے میں مت رہنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے خاموش ہو جاؤں گی اور تم یہاں مجھے گھر میں قید کر کے مانور کے ساتھ عشق کرتے رہو گے؟ میں ابھی جا کے سب گھر والوں کو تمہاری حقیقت بتاتی ہوں۔ ڈرنے والی تو وہ بہرحال کسی سے بھی نہیں تھی۔ اپنی بات کو عملی جامہ پہنانے وہ اسی وقت اٹھ کے کھڑی ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ آگے بڑھتی ارحم نے کھینچ کر واپس بٹھا دیا۔ ارے یار، یہ مہنور گھوم پھر کے کہاں سے آ جاتی ہے ہمارے درمیان؟ ایک تو یہ پریشانی کے شور سن کے سچ میں اس وقت کوئی آ ہی نہ جائے اور سوال جواب کرنے لگے۔ اس پہ زالے کی بدگمانی۔ ارحم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ تھی اور ہے ہمیشہ سے۔ تم نے خود کہا تھا مجھ سے کہ تم مہنور سے بے پناہ محبت کرتے ہو، اور اس کا ثبوت وہ محبت نامے ہیں جو تم مجھ سے چھپا کے اپنی ڈائری میں لکھا کرتے تھے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا؟ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے سوالیہ نظروں سے زالے کی طرف دیکھا۔ زالے، میں نے تم سے آج تک مہنور یا کسی بھی لڑکی سے محبت پہ حامی نہیں بھری۔ ارحم کی بات نے زالے کے رونے دھونے کو بے اختیار بریک لگا دیا۔ تو پھر وہ تمہاری ڈائری، اس میں؟ ارحم اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی دراز سے ڈائری نکال کے بیڈ پہ زالے کے سامنے پھینک دی۔ یہ رہی میری ڈائری جسے میں تم سمیت سب سے چھپاتا رہا ہوں۔ لو خود ہی دیکھ لو اس میں کس لڑکی کا نام لکھا ہے۔ زالے نے ایک نگاہ ارحم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور پھر جھجکتے ہوئے ڈائری اٹھا لی۔ ایک ایک صفحہ پلٹتے زالے کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت نمایاں تھی۔ یہ تو میں، وہ چاہ کر بھی پورا جملہ نہیں بول پائی۔ ہاں زالے، تم۔ ارحم پلٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ اور بھی تھا جسے اس نے ایک ایک کر کے زالے کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ یہ تمہاری تصویریں، رمشا کی شادی پہ پہنے تمہارے گجرے کے پھول، اور یہ تمہاری ٹوٹی ہوئی چوڑی۔ سالوں سے میری تمہارے لیے محبت کے راز تار ہیں۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے ان مرجھائے ہوئے پھولوں کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اب بھی یقین نہیں آ رہا تو شمیم سے پوچھ لو۔ وہ میرا واحد دوست ہے جس سے میں نے تمہاری محبت کو شیئر کیا ہے۔ شمیم کا نام وہ پہلے بھی ابیر کی زبانی سن کر ٹھٹکی تھی۔ اس وقت ذہن میں یہی سوال آیا تھا کہ شمیم اس معاملے میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے، لیکن خود پہ پڑی افتاد نے یہ سوال کرنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ لیکن اب ارحم کی زبانی سچائی جان کر اپنے اس سوال کا جواب بھی مل گیا تھا۔ لیکن تم تو ہمیشہ مجھے ستایا کرتے تھے، مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا ارحم کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اپنی چوڑیوں کی کرچیاں پہچانتے زالے نے حیرت سے سوال کیا۔
یہ چوڑیاں چند سال پہلے عید پہ ارحم نے ہی اسے اور ابیر کو دلوائی تھیں، لیکن عید کے دن زالے سے کسی بات پہ جھگڑتے اس کا ہاتھ زور سے تھامنے پہ وہ زالے کی کلائی میں ٹوٹ گئی تھی۔ ارحم کی ہتھیلی اور زالے کی کلائی ایک ساتھ زخمی ہوئی تھی۔ وہ تو مجھے تمہیں تنگ کر کے مزہ آتا تھا، تم جب غصے سے لال پیلی ہوتی اور اکثر روتے دھوتے میری شکایت بڑے ابا سے کرتی تو تمہاری معصومیت پہ جی بھر کے پیار آتا تھا۔ وہ دھیما سا مسکرایا اور شرارتی نظروں سے زالے کو دیکھا۔ او میرے اللہ، کیا ہو جاتا اگر تم یہ سب سیدھے راستے سے کر لیتے؟ آج اگر غصے اور فرسٹریشن میں آ کے میں کچھ الٹا سیدھا کر لیتی تو؟ آج پہلی بار ارحم کی شرارتی ہنسی نے زالے کا دل نہیں جلایا، بلکہ وہ اپنی کیفیت کو ارحم سے چھپانے کی خاطر سر جھکا گئی۔ وہ اس لیے زالے میڈم کہ اتنا تو کنفرم تھا کہ ہماری شادی ضرور ہوگی، اسی لیے پہلے کبھی اپنی محبت اور دل کا حال نہیں بتایا، اور مجبوراً یہ سارا ڈرامہ رچانا پڑا۔ اور ایک بات بڑے ابا کو سب کچھ سچ سچ پتا ہے، ان سے میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ آج تاریخی دن تھا جہاں ایک سے بڑھ کے ایک انکشاف ہو رہا تھا۔ یعنی اس نکاح اور رخصتی والے کھیل میں بڑے ابا بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ جی ہاں، ارحم نے اس بات میں سر ہلایا۔ قسم سے دل تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا سر پھاڑ دوں۔ سائڈ ٹیبل پہ موجود ارحم کا پسندیدہ الارم کلاک اٹھاتے زالے نے اسے ڈرایا۔ الارم کلاک اس کے ہاتھ سے لے کے واپس میز پہ رکھتے ارحم نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی جس میں انتہائی خوبصورت انگوٹھی رکھی تھی۔ ارحم نے استحقاق سے زالے کا ہاتھ تھاما اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ سچ تو یہ ہے زالے جی کہ محبت نہیں بندے کو عشق ہے تم سے، اور اس عشق نے مجنوں فرہاد یا ارحم سب کو ہی سگے درجانہ بنا ڈالا۔ تو شوق سے کرو اپنا یہ شوق بھی پورا، اب چاہے سر پھوٹے یا ماتھا۔ ہم نے تو ہاں کر دی ہے، اور پھر بینڈیج بھی تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ اس نے شرارت سے زالے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور خوشنما رنگوں پہ ارحم کی محبت کے رنگ حاوی ہو رہے تھے۔ زالے نے مسکراتے ہوئے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، کوئی ریکویسٹ ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو، ضرور کیا کیجیے، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.